السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. پیپر کے لیے جب بھی اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں تو ان سب کی تیاری آلموسٹ ایک ہی لیول کی ہوتی ہے. ایک ہی لیول کا مطلب یہ کہ سب نے اس کے لیے محنت کی ہے. آل آف یو ہیو یوٹیلائز یور ٹائم فار اٹ. آپ نے مختلف قسم کے نوٹس پڑھے ہیں, آپ نے مختلف قسم کے MCQs سالو کیے ہیں, آپ نے مختلف اکیڈمیز کے ٹیسٹ وغیرہ دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ کے پاس تیاری ہے وہ تقریباً سب نے ون وے اور دا ادر وے جو ہے وہ ایک جیسی کی ہے. راستے سب کے جو ہے وہ الگ تھے لیکن منزل سب کا ایک تھا, اور وہ یہی تھا کہ آپ کی جو کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. اب جو آپ کے پاس دا فائنل بیٹل از دا بیٹل ان وچ یو آر گوئنگ ٹو اپیئر فار یور پیپر. آپ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کا جو ہے وہ فائنل مارک کا رہے گا. اب وہاں پر کون جو ہے وہ جیتے گا اور کون ہارے گا, سو اٹ بیسیکلی ڈیپینڈس اپون یور ٹائم مینجمنٹ, کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. آپ کے پاس وہ جو 150 منٹس ہیں یا زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگر 3 آورس کا پیپر ہے اور آپ کے پاس 180 منٹس ہیں, اور ان 150 منٹس میں آپ نے 200 MCQs کو سالو کرنا ہے, تو آپ کس طریقے سے اس کو سالو کریں گے اور کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ کویشچنس کا آنسر لکھیں گے. سو اٹ بیسیکلی ڈیپینڈس اپون یور مینجمنٹ, کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کریں گے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے اور کس طرح آپ زیادہ سے زیادہ کویشچنس کا آنسر صحیح طریقے سے لکھ سکیں گے. دیکھیے ہمارے پاس پیپر میں سب سے پہلے 2 قسم کے کویشچنس ہوتے ہیں. ٹائپ 1 ہمارے پاس وہ کویشچنس ہوتے ہیں جس کا آنسر آپ کو آتا ہے, اور دوسرے آپ کے پاس وہ کویشچنس ہوتے ہیں جس کا آنسر آپ کو نہیں آتا ہے. بس سمپل سی بات ہے, یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 قسم کے کویشچنس ہوں گے. کویشچن نمبر 1 وہ ہوں گے جس کے آنسرز آپ کو آتے ہیں, اور ٹائپ 2 آپ کے پاس وہ کویشچنس ہوں گے جس کے آنسرز آپ کو نہیں آتے ہیں. اب جب آپ کے پاس وہ کویشچن جس کے آنسر آپ کو آتے ہیں, یہیں پر آپ کا ٹائم مینجمنٹ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر تو آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ والی بات ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس NMD کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس کسی قسم کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. تو جب نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس کویشچن کے آنسر نہیں آتے ہیں آپ اس کو بھی فل کر لیتے ہیں. کون سے طریقے سے آپ فل کرتے ہیں وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی گیسنگ ٹیکنیک بتا دی ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اگر آپ کو کسی کویشچن کا آنسر نہیں آتا ہے پھر بھی آپ ایک ایفیکٹو طریقے سے اس گیسنگ کو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں. لیکن یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کا ٹائم بالکل بھی ضائع نہیں ہوتا. آپ کو فار ایگزامپل اگر 40 کویشچنز نہیں آتے ہیں تو ان 40 کویشچنز کا آپ آنسر جو ہے وہ 5 منٹس کے اندر فلنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں نہ دماغ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی سوچ لگانے کی زیادہ ضرورت ہے. تو اس پہ تو ٹائم ضائع نہیں ہوتا. آپ کا جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ یہاں پر آتا ہے ان کویشچنز پہ جس کا آنسر آپ کو آتا ہے. اب یہاں پر آپ کے پاس 2 قسم کے کویشچنز ہوں گے, بلکہ 3 قسم کے. ایک وہ ہوں گے جو کہ لو ٹائم کنزیومنگ ہوں گے, دوسرے وہ ہوں گے جو کہ میڈیم ٹائم کنزیومنگ ہوں گے, اور تیسرے وہ ہوں گے جو کہ لانگ ٹائم کنزیومنگ ہوں گے. یعنی لو ٹائم کنزیومنگ کا مطلب ہے کہ اس پہ بالکل ٹائم لگتا ہی نہیں ہے, بس آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے. میڈیم ٹائم کنزیومنگ کا مطلب ہے کہ اس پہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ دماغ لگانا ہوتا ہے, اور لانگ ٹائم کنزیومنگ وہ ہوتے ہیں جس کا جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, جس کو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے. دیکھیں آپ جب پیپر کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس منٹس کتنے ہیں 150, آپ کے پاس کویشچنس کتنے ہیں 200. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کویشچن کے لیے 1 منٹ بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس ایک کویشچن سے کیا ہے اس سے بھی آپ کے پاس کم ٹائم ہے ہر ایک کویشچن کے لیے. تو اب آپ کیا کریں گے, آپ بھائی یہاں پر آ جائیں. سب سے پہلے وہ کویشچن کریں جو کہ لو ٹائم کنزیومنگ ہو. لو ٹائم کنزیومنگ کا مطلب ہے کہ اس پہ کسی قسم کا آپ کا ٹائم نہیں لگتا. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ہارٹ کے کتنے والز ہوتے ہیں, صحیح ہے. اپر وینٹریکل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بلڈ کو ریسیو کرتے ہیں یا وہ اس کو جو ہے وہ آؤٹ کرتے ہیں, صحیح ہے. انسان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے پاس نیچر میں آکسیجن کی لیول کتنی ہے. تو اب یہ ایسے کویشچنز ہیں کہ جس میں آپ نے کسی قسم کا دماغ استعمال نہیں کرنا ہے. تو اب سب سے پہلے آپ نے کون سے کویشچنز کرنے ہیں, سب سے پہلے آپ نے لو ٹائم کنزیومنگ کویشچن کرنے ہیں. لو ٹائم کنزیومنگ کویشچن کا ہمارے پاس اکثر اوقات جو ہے وہ کم از کم 50 to 80 کویشچنز آتے ہیں. تو یہ 50 to 80 کویشچنز آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں.
آپ نے کویشچن نمبر 1 پڑھ لیا، پھر کویشچن نمبر 2 اس میں جو آپ کو لو ٹائم کنزیومنگ کویشچنز ملتے ہیں آپ اس کو کر لیں. جیسے ہی آپ نے اس کویشچنز کو کر لیا ہے، اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہتے کہ میں اس کو بعد میں آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کروں گا. نہیں نہیں نہیں، یہ غلطی نہیں کرنی ہے، بلکہ اسی وقت جب آپ نے لو ٹائم کنزیومنگ کویشچنز کر لیے ہیں تو اب آپ اس کو اپنے آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کر لیں. پھر آپ اس کے بعد آ جائیں گے میڈیم ٹائم کنزیومنگ پہ. کچھ ایسے کویشچنز ہوں گے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو پھر آپ اس کو کریں. اور جب آپ نے اس کو کر لیا ہے آپ اس کو بھی اپنے آنسر شیٹ پہ ٹرانسفر کر لیں. اور پھر آپ اس کے بعد آ جائیں گے 3 نمبر پہ. 3 وہ ہوں گے جو آپ کے پاس جو ہے وہ لانگ ٹائم کنزیومنگ ہوں گے. آپ کے پاس جتنے بھی نیومیریکلز ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتے ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس کہاں پر آ جائے گا؟ وہ آپ کے پاس بن جائے گا لانگ ٹائم کنزیومنگ. اب لانگ ٹائم کنزیومنگ کویشچنز بھی آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے تیسرے نمبر پر کرنے ہیں. جب آپ اس کو تیسرے نمبر پر کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کو کرتے جائیں، اور جب آپ کے پاس جو ہے وہ 20 منٹس رہ جائے، 20 منٹس، لاسٹ 20 منٹس، تو پھر آپ ان کویشچنز کو کریں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں آتے ہیں. یہاں پر آپ اس کو ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ فار ایگزامپل یہاں پر آپ کے پاس ابھی بھی 10 کویشچنز رہتے ہیں، تو اس طرح نہیں کہ آپ انہی 10 کویشچنز کے پیچھے لگ جائیں. جب آپ کے پاس لاسٹ 20 منٹس رہ گئے ہیں تو لاسٹ 20 منٹس میں آپ آ جائیں، اور وہ کویشچنز جو کہ آپ کو نہیں آتے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ گیس کے بیس پر کرتے ہیں، تکے کے بیس پر کرتے ہیں، تو آپ اس کی فلنگ کریں. اور پھر آپ جو ہے وہ پھر سے ان 10 کویشچنز کے پہ آ جائیں. کیونکہ اکثر اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو لائن ٹائم کنزیومنگ پہ آپ لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا رہتا ہے، اور پھر آپ سے اکثر اوقات جو ہے وہ ایگزامینر پیپر لے لیتا ہے، اور پھر آپ نے اس میں جو ہے وہ فلنگ بھی نہیں کی ہوتی ہے. تو آپ نے پہلی بات تو یہی کرنی ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی بھی کویشچن نہیں چھوڑنا ہے. دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو بی ویری مچ کنفرمڈ اباؤٹ اٹ، کہ آپ نے اس میں سے کسی قسم کا کویشچن نہیں جو ہے وہ بلینک نہیں چھوڑا ہے. کیونکہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے تو پھر کیوں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ تو کیوں رہ جاتے ہیں وہ؟ اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ پھر آپ اس نیومیریکلز میں بیزی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ گیسنگ کا موقع بھی نہیں ملتا. تو جب لاسٹ 20 منٹس رہ گئے ہیں تو ان 10 کویشچنز کو ابھی چھوڑ دیں، اور آپ یہاں پر کیا کریں؟ آپ ان کویشچنز کی جو کہ تقریباً 40-50 ہے، تقریباً جو کہ یا 30 ہے یا 20 ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں آتے ہیں، تو اس کے گیسنگ کے بیس پر آپ اس کو آنسر شیٹ میں فل کریں، اور پھر آپ ان 10 کویشچنز پہ پھر سے آ جائیں. تو پھر آپ یہاں پر آپ لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے کویشچنز آپ اس میں سے کر سکتے ہیں وہ آپ اس میں سے کریں، اور پھر اینڈ میں جو ہے وہ اگر 1-2-3 کویشچنز پھر سے رہ جائے تو ان 2-3 لانگ کویشچنز کو بھی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آتا ہے لیکن ٹائم کی وجہ سے آپ سے رہ رہے تو اس کی جو ہے وہ فلنگ کریں. میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک بات بتاتا ہوں. 2018 کا پیپر جو ہے وہ اکثر سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ آسان تھا. ان کو بہت زیادہ کویشچنز کے آنسر آتے تھے، لیکن انہوں نے دے پرفارم بیڈلی ان دا ٹیسٹ، اور ان کے نمبر بھی بہت زیادہ کم آئے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ان کو پیپر ملا وہ ظالم کے بچے جو ہے وہ نیومیریکل کے پیچھے لگ گئے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک نیومیریکل آپ سے 2 منٹ لے رہا ہے اور آپ نے 30 کویشچن جو ہے وہ لیٹ سپوز نیومیریکل کے کر لیے ہیں، اور آپ سے ہر ایک کویشچن نے 2 نہیں لیتے، کبھی کبھار 5 منٹ بھی لے لیتے ہیں، لیکن چلو ہم 2 کو لیتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ 60 منٹس اس کو دے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب خود بخود آپ سوچیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ 90 منٹس رہ گئے ہیں، اور کویشچنز آپ کے پاس کتنے رہ گئے ہیں؟ 170 رہ گئے ہیں. تو اب یہاں پر آپ اپنے آپ پر اوپر جو ہے وہ خود ایک پریشر بلڈ کر لیتے ہیں، اوہو ٹائم تو بہت کم رہ گیا ہے اور میرے پاس تو کویشچن زیادہ رہتے ہیں. تو ٹائم تو آپ ہی کا تھا، آپ ہی نے اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا تھا. آپ نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ آپ ہی کے لیے مسئلہ کریٹ ہوا. دیٹ از وائی کہ اگر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، اب لیٹ سپوز میرے پاس جو ہے وہ کیا تھے؟ لو ٹائم کنزیومنگ 50 کویشچنز تھے، میں نے یہ سارے آنسر 20 منٹس میں لکھ لیے ہیں. کویشچنز کتنے رہ گئے؟ 150 رہ گئے. ٹائم کتنا رہ گئے؟ 130 رہ گئے. دیکھیے میں نے کتنے آسانی سے اس ٹائم گیپ کو جو ہے وہ کم کر لیا ہے. پھر میں نے جو ہے وہ کویشچن کر لیے جو کہ میڈیم ٹائم کنزیومنگ تھے، لیٹ سپوز وہ بھی 50 تھے. اب میں نے جو ہے وہ کیا کر لیا ہے؟ میرے پاس کویشچن رہ جائیں گے کتنے؟ میرے پاس کویشچن رہ جائیں گے 100. ٹائم کتنا رہ جائے گا؟ لیٹ سپوز اب یہاں پر ہر ایک کویشچن نے جو ہے وہ 1 منٹ سے کم لیا ہے تو 90. تو اب آپ خود دیکھیں میرے پاس، میں اپنے ہی ٹیکنیک کے ذریعے سے، اپنے ہی مائنڈ کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو بوسٹ کر رہا ہوں. تو بالکل بھی نیومیریکل والے کویشچنز یا وہ کویشچنز جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 منٹ آپ کے لگتے ہیں، تو آپ اس کو بالکل بھی پیپر کے سٹارٹ میں نہ کریں،
بلکہ آپ اس کو پیپر کے اینڈ میں کریں تو اسی ذریعے سے آپ ٹائم کو جو ہے وہ مینیج کر سکیں گے. اچھا آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہاں پر بھی جو ہے وہ اس چیز کی لگی ہوتی ہے, یہ بندہ پیپر میں کیا کر رہے ہیں, وہ بندہ پیپر میں کیا کر رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, ایگزامنر نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, ایگزامنر کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے. یار کیا کر رہے ہو, آپ نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے, اتنا ٹائم جو ہے وہ آپ نے یوٹیلائز کیا ہے, اب ان چیزوں پہ ضائع کر رہے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ہی پیپر پہ کیا کرتے ہیں, فوکسڈ رہتے ہیں. وہ یہ نہیں اس وقت یہ نہ سوچے کہ میرے رائٹ پہ کون بیٹھا ہے, لیفٹ پہ کون بیٹھا ہے, آگے کون بیٹھا ہے, پیچھے کون بیٹھا ہے, ایگزامنر کیا کر رہے ہیں. جو وہ کرنے دو یار, لیٹ them do whatever they are doing. At this point of time you need to remain focused on your paper. تو جتنا آپ کا اپنے پیپر پہ فوکس زیادہ رہے گا اتنا آپ اپنے پیپر کو صحیح طریقے سے گیس کر سکیں گے. اکثر اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس وجہ سے بھی ٹینشن لے لیتے ہیں, وہ یہ بندہ تو بڑا تیز پیپر کر رہا ہے, یہ بندہ تو بڑے اس طرح کر رہے. اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ بندہ اس کے بارے میں سیریس ہے بھی کہ نہیں. آپ کے قریب جو بندہ بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر بننا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, آیا اس نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اسی وجہ سے بھی آپ اپنے آپ پہ پریشر بلڈ اپ کر لیتے ہیں. تو ٹائم کو مینیج کریں, اور ٹائم کو کس طرح مینیج کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. باقی میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ آپ اپنے ڈریم کو ریئلائز کریں گے اینڈ یو ول بیکم اے ویری گریٹ ڈاکٹر. آپ کی کامیابی جو ہے وہ اٹ ول گیو می ویری مچ ہیپینس when I find out that you have become successful in your life. May you achieve whatever you are desiring for. Thank you. Allah Hafiz.